بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل سے میں محمد صادق السلام علیکم۔ دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمی مولانا عبدالخالق مدراسی نے دارالافتاء کے مفتیان کرام سے عید الاضحیٰ سے متعلق موجودہ صورتحال کے پیش نظر قربانی کیے جانے کے سلسلے میں اس سوال کے ساتھ شرعی وضاحت کے لیے درخواست کی کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال قربانی کرنے کے بجائے اس کی رقم غربا، مساکین، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس کے علاوہ نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کے تعلق سے ضروری ہدایات شریعت کی روشنی میں جاری کر دی جائیں تو مناسب رہے گا اور لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو جائے گی۔ مذکورہ سوالات کے جواب میں دارالافتاء کے مفتیان کرام نے تفصیلاً تحریر جاری کر کے کہا ہے کہ اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک مستقل عبادت کی ہے۔ قرآن کریم میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ قربانی سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے ہی گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسعت کے باوجود جو مسلمان قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لہذا مسلمانوں کو ایام قربانی میں قربانی کی عبادت پورے اہتمام اور خوش دلی کے ساتھ انجام دینی چاہیے۔ ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر قربانی کیے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ تارک عبادت سمجھا جائے گا، یعنی عبادت کا چھوڑنے والا۔ لہٰذا جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے انہیں اس سال بھی قربانی کا اہتمام گزشتہ سالوں کی طرح کرنا ضروری ہے، کیونکہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو شعائر اسلام میں سے ہے۔ یہ محض جانور کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اسلام کے شعائر کے طور پر عبادت کو انجام دینا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قربانی کے بجائے قربانی کی رقم غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کو صدقہ کرنے کی بات قطعاً درست نہیں ہے بلکہ سراسر ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ مفتیان کرام نے امت مسلمہ کے لیے جاری ہدایات میں کہا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں عبادات کا خوب اہتمام کیا جائے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ قربانی کے سلسلے میں مفتیان کرام نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ پہلے دن کے قربانی افضل ہے۔ قربانی سے پہلے جانوروں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے احباب و اعزہ کے لیے اور ایک حصہ فقراء و مساکین یعنی غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایام قربانی میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے اور جانور کے فضلات، گندگی اور زائد چیزوں کو کسی مناسب جگہ پر دفنا دیا جائے۔ راستے میں اور عوامی مقامات پر ایسی چیزوں کو نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے جہاں عموماً صفائی ستھرائی پر زور دیا ہے اور اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے، وہیں راستوں اور گزرگاہوں کی صفائی کو بھی خاص اہمیت دی ہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محتمی مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے وقت بھی اسلامی احکامات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ کووڈ-19 کے بحران کے سبب محکمہ صحت و حکومت کی گائیڈ لائن کی بھی پابندی کی جائے۔ جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ حسن تدبیر کے ساتھ قربانی ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی قیمتی نعمت کا یقین رکھتے ہوئے قربانی کے گوشت کی ناقدری نہ کریں۔ گوشت کی
کسی بھی طرح بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا نظم ایسے مقامات پر کیا جائے جہاں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ عام راستے پر جانور ذبح کر کے راہگیروں کو کسی بھی قسم کی زحمت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ قربانی کرتے وقت دیگر برادران وطن کے احساسات و جذبات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ذبح کے آلائش و باقیات کو ایسے نہ ڈالا جائے جس سے غلاظت پھیلے اور قربانی جیسے عظیم شعار بدنام ہوں۔ تقسیم کرتے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے وقت قربانی کا گوشت کھول کر نہ لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز عیدین کے سلسلے میں دارالفتہ کی جانب سے پہلے بھی فتویٰ جاری ہو چکا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی جن مقامات پر عیدگاہ میں نماز کی اجازت کووڈ-19 کے بحران کے سبب حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی ہے اور سخت پابندی عائد ہے، ان میں متعینہ تعداد کے ساتھ ادا کی جائے۔ شکریہ۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔